میرے حضور کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے تو وہاں آپ کی ایک رضائی بہن ہوتی ہے جس کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو اٹھا لیتی ہے، لوریاں سناتی ہے۔ تو رات کو جب کافی ٹائم لیٹ ہوتا تھا، شام کا وقت ہوتا تھا، تو خواتین کھانا پکانے لگ جاتی تھی۔ تو ساری بہنیں جو ہوتی تھیں، چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں، وہ اپنے بھائیوں کو باہر لے کر جاتی تھی۔ تو وہاں پر ہر بہن کہتی تھی میرا بھائی اچھا ہے، ہر بہن کہتی تھی میرا بھائی اچھا ہے۔ تو بہنوں کے لیے بھائی تو ویسے ہی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، انمول ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتی تھی تو آپ دور سے ہی پکارتی تھی۔ آپ فرماتی تھی کہ میرا بھائی جو ہے وہ سب سے اچھا ہے، تو سب کی نظریں جھک جاتی تھی۔ وہ بچیاں کہتی تھی ہم تو ویسے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کے بھائی کا تو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ پھر کافی وقت گزرتا ہے تو حضور مکے چلے جاتے ہیں، اور حضرت شیمہ کا بھی کہیں نکاح ہو جاتا ہے، کہیں شادی ہو جاتی ہے کسی قبیلے کے اندر۔ تو آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور نبوت کے اعلان کے 13 سال بعد مکے کے اندر جب ہوتے ہیں، 13 سال کا وقت گزر جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کی جنگ ہو جاتی ہے ایک قبیلے کے ساتھ۔ تو وہ قبیلہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قبیلے کے اندر رہتی ہوتی ہیں۔ تو جب جنگ ہوتی ہے تو آپ ان کے کافی سپاہی جو ہیں وہ مار دیتے ہیں۔ جب مار دیتے ہیں تو کچھ پکڑ لیے جاتے ہیں، صحابہ پکڑ کے لے آتے ہیں۔ تو وہاں پر فدیے کی ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے۔ جب فدیے کی ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے تو اس قبیلے کے جو سردار ہوتے ہیں وہ مختلف گھروں میں جاتے ہیں اور پیسے اکٹھے کرتے ہیں، جو اس دور کا چندہ جو بھی چیز ہوتی تھی وہ فدیے اکٹھا کرتے ہیں۔ تو حضرت شیمہ کا جب گھر آتا ہے، آپ کے گھر کا دروازہ جب کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آپ باہر نکلتی ہیں، تو آپ کو فدیے کا کہا جاتا ہے۔ تو آپ پوچھتی ہیں کہ یہ فدیہ کس چیز کا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ جو جنگ ہوئی ہے، جو لڑائی ہوئی ہے، ہمارے بہت سارے سپاہی جو ہے وہ دوسرے ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے پکڑ لی ہیں، تو انہوں نے فدیہ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ تو آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے، آپ کی جو گنجائش ہوتی ہے، ابھی کہہ ہی رہی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کسی سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے نبی کا نام آتا ہے۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل۔ تو انہوں نے کہا وہ تو میرے بھائی ہیں، چلو میں تم لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ساتھ لے چلتے ہیں۔ تو وہ اس ٹائم مدنی دور چل رہا ہوتا ہے، حضور مدینہ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آپ چلتے چلتے جب وہاں پہنچتے ہیں تو صحابہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ قبیلے کے ان سرداروں کے ساتھ چل کے آ رہی ہوتی ہیں تو اچانک ایک صحابہ، بہت سارے صحابہ جو کھڑے ہوتے ہیں، ان میں وہ آواز لگاتے ہیں کہ اے دیہاتی عورت، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے کن کا خیمہ ہے؟ یہاں تو اذان دی جاتی ہے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تم ایسے کیسے آ رہی ہو؟ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آپ فرماتی ہے کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تم مجھے نہیں جانتے، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ تو صحابہ کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ تو صحابہ بڑے عاجزی کے ساتھ آپ کو راستہ دے دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضور کے خیمے میں آپ پہنچتی ہیں تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری بہن تم کیوں آئی ہو؟ تو آپ فرمانے لگی کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ نے ہمارے قبیلے کے کچھ سپاہی پکڑ لی ہیں، تو میں انہیں چھڑوانے آئی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے کہ آپ نے زحمت لی ہے، آپ پیغام دلوا دیتی، چلو اچھا ہو گیا آپ آ گئی، آپ پیغام بھی دے دیتی تو میں چھوڑ دیتا۔ پھر حضور اعلان فرماتے ہیں کہ چھوڑ دیا جائے، بغیر کسی فدیے کے، کوئی رقم نہیں لینی، بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا۔ پھر حضور نے اپنی بہن کو گھوڑے کچھ دیے تحفے کے اندر، اور کچھ چند جوڑے دیے۔ بہنیں اکثر بھائیوں کے جب گھر میں آتی ہیں تو بھائی بڑے بہنوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ چھت کے جو ورگے ہوتے ہیں وہ بھی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں جب بہنیں گھر میں آتی ہے، کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ بہنیں ناراض ہو کے چلی جائیں۔ تو میرے حضور اپنی بہن کو پھر چھوڑنے کے لیے باہر جاتے ہیں، اور باہر جا کر جب وہ اپنی بہن چلی جاتی ہے آپ کی، تو صحابہ سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی قیدی چھوڑے تو آپ لوگوں سے مشورات کیا، آپ سے مشورہ کیا، لیکن آج میں نے آپ سے مشورہ نہیں کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی آپ نے ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کیا؟ تو حضور فرمانے لگے کہ آج میری بہن آئی تھی۔ جب بہن بھائیوں کے گھر میں آتی ہے تو پھر مشورے نہیں ہوتے، پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ تیرے چاند